ہمیں شادی میں نہیں بلاتے، ہم نہیں جاتے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں مجھے نہیں بلایا تھا، بیٹے کے ولیمے میں دعوت نہیں دی تھی، میں اس سے بات کیوں کروں؟ میں اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، عزت نہیں دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو فرماتے کہ ایک صحابی داخل ہوا، پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہی شخص جو کل داخل ہوا تھا وہی شخص داخل ہو۔ ہم حیران رہ گئے۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص ابھی داخل ہوگا جنتی ہے۔ تو دیکھا کہ وہی صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 دن بشارت دی، تیسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہو رہا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حیران ہوا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس صحابی کے اعمال کیا ہے کہ جس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو بشارت دے دی کہ وہ جنتی ہے۔ ان کا اعمال چیک کروں گا، ان کا اعمال چیک کروں گا کہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے آنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا ویلکم، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ صحابی راتوں کو اٹھ کر کیا عمل کرتے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے ہم گھر گئے، کھانا وانا کھایا، میں بھی سو گیا، وہ صحابی بھی سو گیا۔ اب میں چادر کے کونے سے سرک کر بار بار دیکھتا ہوں، اب انتظار کرتا ہوں شاید ابھی اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، اب ذکر تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا، گڑ گڑائے گا، بندگی کرے گا۔ ساری رات ایسے سوتا رہا۔ دوسرے دن بھی یہی معمول، شاید ابھی اٹھے گا، میں دیکھوں گا کہ کیا عمل کرتے ہیں۔ ابن عمر کہتے چادر کو سرک کے دیکھتا ہوں۔ دیکھا کبھی کسی کو اگر جاسوسی کر رہا ہوں، چادر کو ہٹا کر کیا کر رہا ہے؟ کوئی کانڈ تو نہیں کر رہا۔ تو ابن عمر کہتے کہ میں بھی دیکھ کے، لیکن کوئی عمل نہیں کرتا۔ نماز پڑھی عشاء کی، کھانا کھایا، سو گیا۔ معمولات کی جو دعائیں، سونے کی دعا، سونے سے پہلے کی جو نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سورہ ملک کی تلاوت، کوئی عمل نہیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن ابن عمر کہتے کہ آخر کار میں نے کہہ دیا، میں نے اس صحابی سے کہا کہ حضرت میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر کیا عمل کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو داخل ہوگا جنتی ہے، اس دروازے سے جو داخل ہوگا جنتی ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو مجھے لگا کہ شاید آپ کوئی نیک عمل کرتے ہوں گے، لیکن راتوں کو تو آپ مزے سے سوتے اور فجر کے وقت، اذان کے وقت اٹھتے، کوئی خاص عمل تو دیکھا نہیں۔ تو یہ بشارت کیوں ملی آپ کو؟ فرمایا کہ اے ابن عمر، میرا کوئی عمل ایسا صادر نہیں کہ جس سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ ہاں ایک عمل کرتا ہوں، جب بھی سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس دل میں کسی کے لیے بغض، عناد، حسد، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی خلش، اس دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ میرے سے کسی نے اگر غلطی کی، مجھ پر کسی نے ظلم اور زیادتی کی، میں اس کو اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں، یہ بول کے سو جاتا ہوں۔ ہم کرتے نہیں کرتے، ہمیں شادی میں نہیں بلاتے، ہم نہیں جاتے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں مجھے نہیں بلایا تھا، بیٹے کے ولیمے میں دعوت نہیں دی تھی، میں اس سے بات کیوں کروں؟ میں اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، عزت نہیں دی، اس سے رشتہ ناتا ختم، آج کے بعد کوئی تعلق نہیں۔ بیگم کو بھی بولتا خبردار اگر میرے بھائی سے کوئی رشتہ ناتا رکھا، بچوں کو خبردار چاچو کے گھر گیا تو۔ ایسا ہوتا ہے یا جھوٹ بولو؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ یا میں آسمان سے نازل ہوں؟ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے مولوی ہو یا جاہل ہو، چاہے عالم ہو یا مفتی ہو، کوئی بھی انسان ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر، سب کے ساتھ انسان جو بھی ہوگا سب کے ساتھ معاملات ہوگا۔ یا مولوی جو ہوگا وہ ہفتہ مکتا نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، ایسا ہے؟ مولوی بھی کھاتا ہے تو عام انسان بھی کھاتا ہے، مولوی پوٹی کرتا ہے تو عام انسان بھی پوٹی کرتا ہے، مولوی شادی کرتا ہے تو عام انسان بھی
شادی کرتا ہے. مولوی کے بچے تو عام انسان کے بھی, یعنی جو معاملات انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ وہی مولوی کے ساتھ ہوتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے اس کے سر پہ پگڑی اور چہرے میں داڑھی اور شلوار قمیض ہوتا ہے, اتنا فرق ہوتا ہے. باقی سب معاملات ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے جیسا عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہے. بہن بہن کے ساتھ آپس میں, بھائی بہن کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنت قاطع, رشتہ قطع کرنے والا. نماز پڑھ کر جنت ملے گی؟